السلام علیکم پیارے سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خالہ شبن شریف کی پہلی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی دوسری کہانی سناؤں گی، ٹھیک ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی کہانی۔ بیگم بیگم کہاں چلی گئی میری بیگم؟ جواد خالو، جو پورے محلے کے خالو تھے، آواز لگاتے لگاتے آصفہ، جو ان کے پڑوس میں رہتی تھی، اس کے گھر کا دروازہ بجاتے اور آواز لگاتے جا رہے تھے۔ بیچارے خالو اکثر اپنی بیگم خالہ شبن کو یوں ہی ڈھونڈتے نظر آتے تھے۔ اولاد کوئی تھی نہیں، خالو خود کام پر چلے جاتے اور خالہ اپنے مہم پر۔ اس وقت بھی خالہ نہ جانے کہاں تھی اور خالو آصفہ کا دروازہ بڑے زور و شور سے بجا رہے تھے۔ آئی آئی خالو، کیا ہو گیا؟ آصفہ، جو کچن میں ہانڈی بھوننے میں مصروف تھی، خالو کے دروازہ بجانے پر چولہے کی آنچ کم کر کے دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم، آپ جلدی آ گئے آج؟ ہاں، گاڑی نہیں ملا ہم کو، اتنا ٹائم ہو گیا تھا، صبح بیگم نے جگایا ہی نہیں۔ اوہ، آصفہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ خالو نے واپس آنے کی وجہ بتاتے ہی اپنا سوال دہرایا۔ بیگم آئی ہیں میری؟ ہاں آئی تھیں، پیچھے گلی میں گئی ہیں۔ ایک تو یہ عورت گھر میں نہیں بیٹھے گی، گھر کے کام کرنے میں بیمار ہے، پوری کالونی میں گھومنے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خالو کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ خالہ کی آواز آئی۔ ہاں ہاں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آ گئے ہیں، چلیے گھر چلیے۔ خالو، جو کچھ دیر پہلے خالہ کی مدح سرائی کر رہے تھے، ایک دم سٹ پٹا کر بولے۔ آ گئی بیگم؟ کہاں گئی تھی؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے، کہیں ہماری بیگم گم نہ ہو گئی ہوں۔ سن لیا ہے ہم نے، کتنے پریشان تھے اب ہمارے لیے۔ آصفہ اکثر خالہ اور خالو کی اس نوک جھونک کی گواہ رہتی تھی، کیونکہ آصفہ پڑوس میں رہنے کی وجہ سے خالہ اور خالو کے بے حد قریب تھی۔ خالو کی زبان تو آصفہ کو بہو بہو پکارتے نہ تھکتی تھی۔ آصفہ بھی ان دونوں کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ ابھی بھی اس نے سالن جو تیار ہو چکا تھا ایک کٹورے میں نکال کر جلدی سے خالہ کو تھمایا، جس پر خالو نے سانس کھینچ کر خوشبو کا اندازہ لگایا کہ کیا ہے کٹورے میں۔ بہو کیا پکایا ہے؟ آصفہ خالو کے انداز پر مسکراتے ہوئے بولی۔ گوبھی آلو۔ خوشبو تو گوشت کی آ رہی ہے۔ خیر، میری بہو کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، جو پکاتی ہے سب مزے کا ہوتا ہے۔ اے بہو، چائے ملے گی؟ آصفہ کچھ بولتی اس سے پہلے خالہ نے خالو کو گھورا اور فوراً گیٹ کی طرف مڑ گئیں اور بولتے ہوئے، چلیے گھر چلیے، جلدی چائے گھر میں ہی پی لیجیے گا۔ اور خالو خالہ کی گھوری سے ہی سہم گئے تھے۔ اسی میں عافیت جانی کہ گھر چلا جائے اور آہستگی سے آصفہ کو کہا، چائے ادھار ہے، بہت ڈانٹیں گی بیگم، جاتے ہیں گھر۔ اور آصفہ مسکراتے ہوئے گیٹ بند کر کے واپس کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ خالہ کچن میں روٹی بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھی اور خالو آٹا گوندنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا، کل بھی بہت نرم کر دیا تھا آٹا۔ خالہ چولہے پر توا رکھتے ہوئے یوں گویا ہوئی جیسے خالو نہ ہوئے کوئی خانسامہ ہو گئے، اور خالو بھی ایسے موقع پر اپنے کانوں کا استعمال کم کر دیتے تھے۔ خالہ کی کسی بات کو منع کرنا ان کے بس میں نہ تھا، اسے آپ ان کی شرافت کہہ لیں یا پھر کمزوری، لیکن کام سے بچنے کے لیے روز کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے تھے۔ خالہ کو اپنی ساری بیماریاں گھر کے کاموں کے اوقات میں یاد آتی تھیں، اور ایسے موقع پر بیچارے خالو کی شامت آ جاتی تھی۔ منی نے ہمارا حصہ رکھا ہے نا بکرے میں، اس کو بولیے گا پایا ضرور رکھے۔ اور خالو آٹے اور پانی سے لڑتے، آٹے کے اندر ڈبکی لگاتی انگلیوں کو ایک دوسری انگلیوں سے چپکاتے الگ کرتے، آٹا کم گوندھ رہے تھے، کھیل زیادہ رہے تھے۔ خالہ کی آواز پر چونکے۔ پایا؟ اوہ اوہ، وہ تو زاہد نے کہہ دیا ہے اپنے لیے، اور آپ تو پکائیں گی نہیں تو پھر؟
خالہ کو پایا ہاتھ سے نکلتا نظر آیا۔ ہائے، کیوں زاہد کیوں دیا؟ کل جا کر پایا اپنے لیے رکھوائیے۔ آپ نہیں بنا سکتے کیا؟ مسالہ آسوا پیس دے گی، اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ خالو بیچارے جو ابھی آٹے میں ہی الجھے ہوئے تھے کہ پایا پکانے کا سن کر چکرا سی گئے، اور خالہ خیالوں میں بکرے کے پائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ جی سامعین، امید ہے کہ آج کی کہانی بھی میری آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اور پسند آئے گی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری تحریروں سے آپ لوگ کس قدر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شکریہ۔